ہجرا جو ہجرا ہوگا نا وہ زیادہ لڑکی کی طرح چلے گا, زیادہ لڑکی بننے کی کوشش کرے گا. جو لڑکی ہوگی وہ ایسے نہیں چلے گی, ہجرا زیادہ لڑکی کی طرح چلے گا. یہ حال ہے ان لوگوں کا. ارے آج تو ہیرین بھائی تو ایک دم دل کھول کے کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. 5000 کا کنٹریبیوشن ونس اگین ہیرین بھائی بہت بہت شکریہ کہہ رہے ہیں. عدنان بھائی لو یو, بہت بہت شکریہ ہیرین بھائی. ساحل بھائی ہاں ساجد بھائی آپ رکھیے اپنا پوائنٹ. یہ ذیشان بھائی ایک ہیں, ان کو تھوڑا ایڈ کر دیجیے. ذیشان بھائی کو لیا نا میں نے, یہ بھی ایکس مسلم ہے. ایک اور ایکس مسلم آ گیا ہمارے پیارے ایکس مسلم بھائی. آج تو پوری فوج تیار ہو گئی ہے ایکس مسلموں کی. ہاں جی میں نے دیکھا. ٹھیک ساجد اور ہیرین کے ساتھ جو ہے نا, میں نے ساجد اور ذیشان بھائی کے ساتھ میں نے انہیں بتایا میں ان کے ساتھ جڑا ہوں پیچھے ڈسکارڈ پہ. میں نے ان کو بتایا کہ ان کے ساتھ میری ایک پیاری سی لائیو اسٹریم چلنی ہے, تو میں ان کے ساتھ پلان کر کے کوئی ایک لائیو اسٹریم رکھ رہا ہوں ساجد اور ذیشان بھائی کے ساتھ نا. یہ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں ادھر ڈسکارڈ پہ, تو ساحل بھائی میں آپ کو انوائٹ کروں گا, ضرور آئیے گا. ان دونوں کے ساتھ بڑی زبردست گیم چلنی ہے. ہم ایک اور بڑا پیاری زبردست گیم کرنے لگے ہیں. بلکہ ایڈم ساجد بھائی تو ایک ہمارے لیے سمجھو نا ایک وہ بون رہتا ہے نا, مطلب عالم بھی تھے یہ, مطلب جو بھی لیول تک انہوں نے فراغت حاصل کی ہے اور اچھی تلاوت بھی کرتے ہیں. مطلب ارے مجھے لاسٹ لائیو اسٹریم میں ملے ہیں, یہ مجھے لاسٹ لائیو اسٹریم میں ہی ملے ہیں. اچھا آئے تھے کیا؟ ہاں لاسٹ میری جو لائیو اسٹریم تھی نا اینڈ میں آئے تھے, تو میں نے کہا تھا یار یہ آپ کے ساتھ جسٹس نہیں ہوگا, کیونکہ اس وقت 7 گھنٹے گزر چکے تھے. تو میں نے کہا یار یہ جسٹس نہیں ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ اس وقت اس لائیو اسٹریم کے اینڈ میں لمبی گپ شپ لگاؤں. آپ کے ساتھ جسٹس یہ ہوگا کہ میں آپ کو کمپلیٹ لائیو اسٹریم الگ سے. ہاں تو میں نے اس وقت ان کے ساتھ ڈسکارڈ پہ جڑ گیا ہوں. ہاں ذیشان بھائی کو بھی کچھ ایڈ کرنا ہے پوائنٹ. ہاں ذیشان بھائی بولیے. ساجد بھائی اکیلا عالم تھوڑی ہے, ان کے گھر میں 30 سے زیادہ عالم ہیں پورے خاندان میں. 32. لیکن وہ ایکس مسلم نہیں ہے نا, ایکس مسلم نہیں ہے نا, وہ تو مسلم ہے ابھی بھی. بھائی سب کے دلوں میں شبہات ہیں, ایسی بات نہیں ہے ساحل بھائی, شبہات ہیں, لیکن اب کہنے سے بھی ڈرتے ہیں. کسی کے دل میں ہے کہ اب جیسے کہ میرے دل میں پہلے شبہات تھے اور ڈر بھی تھا. ڈر لوگوں کا نہیں, ڈر اللہ کا تھا. شبہات تھے لیکن اللہ کا تھا کہ نہیں یار اگر میں غلط ہوا تو پھر فی نار جہنم کہتے ہیں نا, اور ہمیشہ کے لیے جیسے پڑھا گیا خالدین فیہا. جی پہلے ہم لوگوں کو بالکل بتایا گیا تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے بالکل, تو کہا گیا تھا کسی غیر مسلم کا جنازہ دیکھو, ان کی ارتھی دیکھو تو اپنی گردن کو موڑ لو اور خود مڑ جاؤ اور کہو فی نار جہنم, یعنی جہنم کی آگ میں, ہے نا. تو بس وہ سب ڈر لگتا تھا کہ اگر کہیں میں غلط ہوا تو پھر میں تو ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلوں گا. لیکن جب پختہ یقین ہو گیا کہ نہیں یہ غلط ہے, پھر تو ٹاٹا بائے بائے. بالکل. اچھا صرف نار جہنم نہیں ہے نا, مطلب وہی کہ جو ایڈم بتا رہا تھا کہ ایک مدت تک سزا ہے, خالدین فیہا ابدا بھی آتا ہے نا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جی جی ابدا ہمیشہ رہنا ہوگا کے لیے. مومنین کے لیے وہ جنت مشکل ہے. نعیم ہے. جی یہ بالکل ناانصافی ہے اصل میں, جیسا ایڈم نے بھی بتایا بھائی کو, یہ بالکل ناانصافی ہے. جتنی عمر تھی, جتنے سال شرک کیا اتنے سال کی سزا دے دو, چلو ملٹی پلائی بائی 10-20 کر دو. یار آپ نے ہی تو اس انسان کو بنایا نا, اور آپ تو ایبسولوٹ ہے ہی نہیں کہ دنیا میں دکھ رہے اس کے بعد بھی لوگ انکار کر رہے, تو اتنا تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے اس کو 70 یا 200-300 سال سزا دے کے پھر جنت میں ڈال دیتے. یار یہ کیسے اللہ ہے جن کے اندر اتنا غصہ اور اتنا مطلب وہ کیا کہتے ہیں, اتنی چڑ, اتنا کرودھ, اتنی چڑ, یہ کیسے اللہ ہے یار, یہ کیسے خالق کے کائنات ہے. جیسے دیکھیے ساحل بھائی, مکے میں اور مدینے میں بتایا گیا شاعر اللہ ہے, شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں بہت ساری ہیں, جیسے صفا مروہ ہے, جبل رحمت ہے, جبل ثور ہے نا, وہ سب شاعر اللہ میں داخل ہے. تو اب دیکھیے یہ ابھی حج مکمل ہوا ہے نا, تو لوگ حجاج کرام مینا سے روانگی ہوتی ہے تو عرفات میں جاتے ہیں, وہاں پہ حج مکمل ہوتا ہے. اب عرفات کے متعلق جو بتایا گیا ہے, عرفہ یا عرفہ مانے جاننا پہچاننا, ٹھیک ہے. تو عرفات کے متعلق بتایا گیا ہے کہ آدم اور حوا جب زمین پر اتارے گئے تو یہ دونوں حضرات یہاں پر آ کر کے ملے تھے. ان دونوں حضرات نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا, میاں بیوی نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا, تو اس کو اس لیے عرفات کہا جاتا ہے. اور یہیں پہ آ کر کے حج مکمل ہوتا ہے, اس کی تکمیل وہیں پہ آ کے ہوتی ہے. اچھا دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے ساحل بھائی, جواب ملا میرے کو, مل گیا نا. ہاں ٹھیک ہے ساجد بھائی آپ کنٹینیو کرو. ہاں اوکے. دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ جو عرفات کا میدان ہے تو محشر جو بپا ہوگا, قائم ہوگا,
جہاں پہ سوال و جوابات رکھے جائیں گے اور خدا ہوگا اور سوالات کی جھڑیاں لگا دے گا کہ آپ نے یہ گناہ کیے، یہ بدعمال کیے، یہ نیکیاں تمہارے ہیں، پھر اولیاء کرام صلحاء صالحین اور امت کے سارے لوگ رہیں گے، پھر انبیاء کرام ہے نا انالہا ہمارے حضور کہیں گے، اور جتنے انبیاء کرام ہیں سب کہیں گے نفسی نفسی اذهب الى غیری اذهب الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، میں اس قابل نہیں. تو پہلے لوگ آدم کے پاس جائیں گے تو آدم کہیں گے کہ نفسی نفسی اذهب الى غیری اذهب الى نوح کے پاس جاؤ، میری یہ حیثیت نہیں ہے، میری بساط نہیں ہے. تو اس طرح کرتے کرتے لوگ محمد کے پاس آئیں گے، محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی، تو وہ کہیں گے انا لہا، ہاں میں اسی لیے بنایا گیا ہوں. ٹھیک ہے. تو اچھا میں یہ دیکھ رہا تھا، لائیو دیکھ رہا تھا عرفات کے میدان کی حج کی تصاویر جتنی ہیں، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ عرفات کے میدان میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی چرند پرند جتنی بھی مخلوقات پیدا کی گئی ہے جب سے دنیا بنائی گئی ہے، اور جب اختتام ہوگا دنیا کا، جب محشر بپا ہوگا، سارے لوگ اسی عرفات میں جمع کیے جائیں گے. عجیب بکچودائی ہے. عرفات کا میدان دیکھ لو، دنیا کے انسانوں کو دیکھ لو، یہ خربوں اربوں خربوں کی تعداد میں چلے جائیں گے، اور عرفات کا میدان دیکھ لو. ٹھیک ہے بڑا ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے کہ مطلب دنیا جب سے سب فٹ بنائی ہو گئی اور جائے. جب ختم ہوگی سب اسی میں ہوں گے. پھر اس کے بعد دوسرا کانسیپٹ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا. ارے لوڑا جب سوا نیزے پہ ہوگا تو کتنا بڑا ہے سورج. سورج کو ان لوگوں نے ہمیشہ وہی اس میں ڈبایا ہے جہاں پہ ذوالقرنین نے شاید نا دیکھا تھا ڈوبتے ہوئے، وہی مٹھی بھر کا ہمیشہ سورج دیکھا. اس سے ارے بڑا وہ ایسا کہتے ہیں نا نالی کا مینڈے کو لگتا ہے کہ نالی اتنا ہی بڑا ہے، وہی حال ہے. سورج کی حجامت کتنی ہے، کتنا وسیع ہے. سوری کنویں کے مینڈک کو وہ تھوڑا فلو نکل گیا تھا ادھر ادھر. اور جی ساجد بھائی ذیشان بھائی، محمد ذیشان بھائی آپ کی باتیں سرکانوں پر. ہاں جی مطلب اور ساجد بھائی یہ جو کہتے ہیں کہ محمد شفاعت کریں گے، آنکھوں پہ ہوتا ہے سر، کانوں پہ نہیں سر، آنکھوں پہ ہوتا ہے. ارے یار اتنی کہاوتیں غلط ناک بولتا بالوں ہے. پر بھی بول سکتے ہیں، جس طرح انہوں نے الٹا بولا اس طریقے سے میں نے الٹا کہا بھائی جان. کان ناکوں پر یا ناک بالوں پر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے پکے مناظر ہے، ایک دم پکے مناظر بنیں گے ہمارے ساجد بھائی. ارے یار اچھا ساجد بھائی یہ امام کچھ ایڈ کر رہے تھے. ہاں بولو. محمد جو ہے قیامت کے دن یہ شفاعت کریں گے اور ہر نبی نفسی نفسی چلا رہا ہوگا، یہ امتی امتی چلائیں گے. حالانکہ محمد نے خود کہا ہے بخاری میں حدیث 1243 پر کہ جب لوگوں نے ہجرت کری تو ابو سعید نام کے ایک صحابی تھے، وہ اعلیٰ ایک عورت تھیں، ان کے پاس رہے تھے اور وہ بیمار ہوئے، ان کی موت ہو گئی. تو محمد بھی ان کے جنازے میں آئے. اس نے کہا کہ اللہ نے اسے عزت دی ہے، اس ابو سعید نام کے صحابی کو. محمد نے کہا تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں مگر مجھے نہیں پتا میرے ساتھ بھی کیا ہوگا. تو کہتی ہے اس کے بعد میں نے کسی کے لیے ایسی باتیں نہیں کری. وہ عورت کہتی ہے میں نے کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کری کسی کے مرنے پر. یہ ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث تو خود سیدہ کی شان میں ہے، حضرت فاطمہ کی شان میں ہے کہ حضرت فاطمہ کے متعلق ہمارے حضور نے کہا تھا، ہمارے نہیں حضور نے کہا تھا، محمد عربی نے کہا تھا، محمد عربی یہ ٹھیک پڑے گا، محمد عربی نے کہا تھا کہ اے فاطمہ تم اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو اس لیے شفاعت ہوگی تمہاری، تم اپنے اعمال کا جائزہ لینا، اس پہ تمہاری شفاعت ہوگی. پھر اس کے بعد پھر نیپوٹزم بھی ہے. سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین، جو حضرت حسن اور حسین ہیں ان کے لیے کہہ دیا گیا. دونوں باتیں ملتی ہے یار ساجد بھائی، یہ بڑا کانٹرڈکشن ہے. ایک منٹ دیجیے گا، میں تھوڑے کچھ سپر چیٹس لے لوں. لوگ جو ہے وہ بہت دل کھول کر سپورٹ کر رہے ہیں. جے ٹیمپلیٹن جی نے $50 کا کنٹریبیوشن کیا ہے، کہہ رہے ہیں لو یو ایڈم بھائی. اور اس کے بعد پھر ایک شیوا برہمن جی نے $40 کا، جی بہت شکریہ. شیوا برہمم جی نے $40 کا کنٹریبیوشن کیا ہے، بہت بہت شکریہ. پھر جے ٹیمپلیٹن جی نے کہا ہے ہاؤ ڈو آئی جوائن گپ شپ ایٹ دی اینڈ. چلو تھوڑے دیر کے لیے جے ٹیمپلیٹن جی ہم آپ کے لیے اسٹریم کو کھول دیں گے. پھر ایم جی کہہ رہے ہیں پلیز حارث سلطان سے کولیبریٹ کرے. آئی ایم این ایکس ہندو. I don't like you just bashing Islam. دیکھیے ایم صاحب اس چینل کے کچھ پالیسیز ہے، اور پالیسی یہ ہے کہ ہم صرف اسلام پر ہی ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم
कोई और रिलीजन को प्रमोट करते हो या फिर उसके बारे में बात करते हो, इसलिए हम कोई भी रिलीजन पे डिस्कशन नहीं करते। और मेरा मौकिफ जो है वो बिल्कुल साफ है और हमने कई बार ये वाजे किया है कि मेरे नज़र में जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है वही मैं उसको सही नहीं समझता हूँ। और लेकिन बात इस चैनल पे हम इस्लाम पर ही करते हैं, इसलिए कोई भी रिलीजन को हम ना क्रिटिसाइज करते हैं ना ही उस पे जो है वो उसको प्रमोट करते हैं। आपके सुपर चैट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग एक्स मुस्लिम मूवमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे वो हारिस सुल्तान भाई हो, चाहे वो गालिब कमाल हो, या सचवाला जी हो, समीर हो, जितने भी लोग हैं जो अभी पैनल में नहीं है, जितने भी लोग हैं, हम सब चाहते हैं कि हर एक एक्स मुस्लिम मूवमेंट में जुड़ा हुआ इंसान को हर एक लोग सपोर्ट करे, उनकी बातें लाखों लोगों तक पहुंचाए। तो ये मेरा मौकिफ है जितने भी एक्स मुस्लिम है उनसे रिलेटेड। ये बात हो गई। फिर एडवोकेट किशोर पुरी जी कह रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक शेयर किया, लगभग 25 से ज्यादा मेरे दोस्त आपको सुन रहे हैं, आप सभी से को शुभकामनाएं। देखिए यही चाहते हैं हम, जैसे एडवोकेट किशोर पुरी साहब ने किया है कि आप अपने ग्रुप में हमारे वीडियोस के लिंक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि ये बातें जो है लाखों करोड़ों लोगों तक सोचे। आप खुद सोचिए कि अदनान भाई जैसे लोग इस्लाम से बाहर आए, साजिद भाई जो कि मतलब खुद एक आलिम है, कारी है, मतलब किरत अच्छे से करते हैं, उनके जो खानदान है, घर वाले, उसमें 30 के ऊपर आलिम लोग हैं, वो भी बाहर आ रहे हैं। बस बात यह है कि एक पर्सपेक्टिव देने की जरूरत पड़ती है और वो पर्सपेक्टिव हम देने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपको हमारी बातें लोगों तक पहुंचानी होगी। पर्सपेक्टिव मिलता है, लोग ऑटोमेटिकली गलत जो है वो गलत नजर आने लगता है। प्रशांत जायसवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और MM जी का मैंने ले लिया था सुपर चैट। दीपक रंजन जी का एक सुपर चैट आया था। साजिद, अदनान, एडम, साहिल और इमाम, आज इनके सामने पानी वरेगा इस्लाम, ये जोड़ी और स्ट्रीम सलामत सलामत रहे। आज इस्लाम पर कयामत साहे। लव यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आज सबसे प्यारी स्ट्रीम थी यार आज तक की पूरी हिस्ट्री में। जब से हम लोगों ने काम शुरू करा अपना मूवमेंट, ये सबसे अच्छी स्ट्रीम है। मैं से अपने चैनल पर पूरा डालने वाला हूँ ऐसा का ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। परितोष जी कह रहे हैं ये सारे एक्स हिंदू जो लिखते कट्टर मुल्ले हैं, एक्स मुस्लिम की बड़ी संख्या देख पगला गए, कोई एथियस्ट हिंदू भी खुद को एक्स हिंदू नहीं बोलता। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके सुपर चैट का। डॉग लवर कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़कर इसने शिर्क कर दिया सर नहीं तो माफी मांग लेंगे ना वो। एक्स मुस्लिम राइट कह रहे हैं कि एडम भाई कैन यू प्लीज आस्क मोमिन हाउ इज दिस ह्यूमैनिटी एज पर दाऊद वर्स नंबर 2172, सेम हदीस is mentioned in Bukhari, Sahih Muslim and other। एक्स मुस्लिम राइट साहब अगर मौका मिलेगा तो हम वो हदीस शो कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके सुपर चैट का। वीरेश कह रहे हैं हेलो एवरीवन, विच जनरेशन गॉट कन्वर्टेड इनटू इस्लाम? एडम, साहिल, अपोस्टेट, इमाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके सुपर चैट का। और ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। श्याम कह रहे हैं प्लीज मेक मी बोर, प्लीज मेक मी बोर ये क्या था भाई, प्लीज मेक मी बोर? आपको बोर करे या आप बोर हो रहे हैं? ठीक है चलिए। तो क्या बात हमारी चल रही थी? मोमिन को ले लें, एक मोमिन भाई हमारे साथ है। बेशक। चलिए रेहान साहब हमेशा आते रहते हैं, फिर से जुड़े हैं। रंजन कुमार जी ने $10 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। जी रेहान साहब। भाई आप कह रहे थे कि दूसरे मजहब के बारे में हम नहीं बोलते हैं, सिर्फ इस्लाम पे बोलते हैं। आपकी तो औकात ही नहीं है कि आप गैर मुस्लिम पे, हिंदू पे बोलें। जिस दिन से आप बोलेंगे उस दिन से आपका यूट्यूब बंद हो जाएगा। निकालने आया, निकालने आए। ठीक है 2 मिनट इनको देते हैं। सुनो भाग क्यों रहे हो भाई? मेरे से पहले ही भाग जाते तुम लोग। तुमसे जब से मैं तुम लोग का लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ या ऐसे भी, उस टाइम से मेरा ईमान और मजबूत हो रहा है। मतलब आप दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसका मतलब यही हुआ? मतलब ये कि तुम लोगों के पास दिमाग ही नहीं, दिमाग की बत्ती बुझा के बैठे हुए। और तुमने जो बोला यरकबून का मतलब होता है पॉर्न,
میں نے ابھی یرکبون کا مطلب دیکھا. آپ گدھے ہیں, آپ نے سنا نہیں ہے, اسی لیے آپ نہیں نکلتے. اٹ سیز یرکبون کا مطلب ہے سواری کرنا. میں نے لکھا ہے, دوبارہ سن لو, لائیو اسٹریم میں بولتا ہوں میں, سواری کرنا. یرکبون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سواری کرنا. ہلو ایڈم, ارے تم کو تو رات میں بابا نظر آتا ہے ڈریم میں, اور پھر تم کون سے بابا کے پھیرے میں چلے جاتے ہو. تم اپنے بارے میں ہی تو بتا دے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس وقت میں نے یہ لفظ بولا یرکبون, میں نے گھڑ سواری کی بھی مثال دی, گدھا سواری کی بھی مثال دی. ان کو پورن کیسے سنائی دیا مجھے یہ بتائیے, ان کو وہیں دیکھتے ہیں نا, رائڈنگ وہیں دیکھتے ہیں, وہ بھی باتھ روم میں. بھائی صاحب وہ تو تم لوگ دیکھتے. ارے وہ تو تم لوگ. ارے میں ایک بات کمپلیٹ کر دوں, پھر ریحان بھائی کو موقع دیتا ہوں. اصل میں رائڈنگ پوری وہیں پہ ہوتی ہے نا, کھچ 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 کھچ. میں نے بولا تھا جب یرکبون کا لفظ یا یرکب کا لفظ نساء کے ساتھ لنک کر کے گوگل پہ سرچ کرو گے تو تمہیں پورن نظر آئے گی. تو یہ میں نے بولا تھا سر, یہ اسی لیے ابھی تک مسلمان ہے, ورنہ اگر دماغ کی بتی جلا کے, تھمز اپ پی کے دماغ کی بتی جلا کے یہ میری ویڈیو سنے تو اسلام چھوڑ دیں گے. مینٹوس ہوتی ہے جو پر انہوں نے دماغ کی بتی جلا کے ڈال لی. اب بول لیے. ہلو, ہاں بولو بولو. ہاں بولو. ہاں بھائی تم لوگ تو دماغ بہت چلا لیے نا بھائی. تم لوگ کتنا دماغ چلا ہے وہ تو تم لوگ کے بولی سے پتہ چلتا ہے کہ تم لوگ کتنا دماغ چلاتے ہو اور کیا کیا تمہارے دماغ میں پورا گھسا. ارے یار تم لوگ عیش کرنے کے لیے ہی تو تمہیں اسلام چھوڑا ہے سب سے پہلے, اور تم دوسرے کو الزام لگاتے ہو. پہلے خود میں تو جھانک کے دیکھ لے بھائی. آپ کے ہاتھ چلاتے ہو. ایک منٹ اسی حدیث کے اوپر گپ شپ لگا لیں. نہیں پہلے خود تو دیکھ لے اپنے آپ کو کتنے تلے ہوئے. حدیث پہ بات کرنے آیا ہے, قرآن پہ بات کرنے آیا ہے, کہ ہم لوگ کو ٹوچن دینے آیا ہے, کیا کرنے آیا ہے وہ تو بول. کیا کرنے آیا ہے نا بھائی جان. سنیے, ہم اگر اسلام پہ ہوتے تو زیادہ عیاشی کرتے, کیونکہ ہم 4 شادیاں کرتے ہیں, لیکن اب اسلام نہیں پہ نہیں ہے نا. اپنی ایک جان بھائی صاحب, اس کو کس کروں گا, پیار کروں گا, کتنے پرسنٹیج میں, ہلو سن لو, کتنے پرسنٹیج میں ہے جو اسلام میں مسلمان 4 شادی کرتے ہیں؟ کتنا ڈیموکریسی قانون نے آج روک دیا نا انہیں. ارے یار ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہے. ڈیموکریسی میں چھوڑو نا, باقی میں بھی بات کرو. 4 شادی. ارے بھائی ایک منٹ ساحل بھائی, ایک منٹ. چچا, اچھا چچا میری ایک بات سنو چچا, میں کیا بول رہا ہوں, یہ جو بھی ہے آپ بات کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ قرآن کی بات کرنے آئے ہو, کیا بات کرنے آئے ہو آپ؟ ہم کو قرآن کے کچھ سوالات ہیں ہمارے, ان سوالوں کا جواب دے دو, ہم سب کے سب اسلام اب بھی قبول کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ ہمارے سوالوں کے جواب دے دو نا بھائی. ٹوچن کیوں دیتے ہو؟ ٹوچن دینے میں مزہ آتا ہے ان کو. بات کر کے جواب دو نا, ڈاؤٹ سے وہ کلیئر کرو اور بات ختم کرو نا. دھمکی دینے سے کیا ہم لوگ ادھر چپ بیٹھ جائیں گے ایسا کہ تو دھمکی دے دیا بھائی؟ ابھی تمہیں کون بولا ہے کہ تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے یا تمہیں مارا جا رہا ہے یا تمہیں گالی دی جا رہی ہے؟ میں نے ابھی تک, ارے وہ سب بات تو چھوڑو, خالی سوالوں کا جواب دو. ہمارے جو سوالات ہیں نا ان سوالوں کا جواب دو. بولنا سیکھ لو. سنو بھائی, حیدرآبادی بولنے والے, میرے کو بھی آتا ہے حیدرآبادی, ٹھیک ہے؟ پہلے بولنا تو سیکھ لو بھائی صاحب. تھوڑا دھیرے بولو, آرام سے بولو, لوگوں کو سنائی بھی تو دے کیا بولنا چاہ رہے ہو. ارے بھائی اپنی بولی اپنے ہی سمجھتے ہو. ٹرین نکل جائے گی کل, پنویل بھی جانا ہے. اتنا سلو بولو گے تو ٹرین نکل جائے گی. تم ابھی 90 سال جیو گے, اور کیا, آرام سے رہو, عیش کرو. رسول اللہ نے تو کہا ہے کہ جو دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. رسول اللہ نے کہا, کون سے ایسے آپ نے حدیث دیکھا جس میں ابھی لائن لگا دیں گے؟ اگر 10 حدیثیں دکھا دیں 10 چین سے, پھر ایک بھی حدیث پروف نہیں کر سکتے ہو. ارے بھائی تم تو پہلے بھی بھاگ گئے تھے. ایک منٹ بتاتے ہو جب میں ٹوکوں تو تم لوگ مائک بند کر دیتے ہو. ایک منٹ ریحان بھائی, اسی موضوع پہ بات ہوگی. ایک منٹ, اسی موضوع پہ بات ہوگی. ہاں, کون سے موضوع پہ بات کرو گے؟ چلو بات کرو. آپ کے سامنے. ہاں
آپ کہہ رہے ہو 90 سال جیو گے، یا رسولullah تو 2 دن کی مہلت نہیں دے رہے، سیدھا کہہ رہے قتل کر دو. کتنے لوگوں کو قتل کر دیا؟ اب یہ دوسرا سوال یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے. کتنے لوگوں کو قتل کیا تو بولا ہی کیوں؟ میں تو وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ تم کتنے لوگوں کا پروف دو گے جس کا پھر وہی. ارے بھائی ایڈم وہ ایک منٹ ریحان بھائی، ایک منٹ. دیکھو قتل کیا گیا یا نہیں کیا گیا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ حکم کیوں دیا رسول اللہ نے.